باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج 20 اپریل 1984 کی یہ تقریب جس نادرہ روزگار ہستی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس کا نام ہمارے محسنین ملت کی فہرست میں سر عنوان آتا ہے، اس لیے کہ اس نے ارباب دانش و بینش کو فکری اور تخیلاتی افق پر ایک جہان نو سے روشناس کرایا۔ اسلامیان ہند و پاک کو اس الوہیاتی حقیقت سے متعارف کرایا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے جس کا احیاء اور قیام اپنی آزاد مملکت ہی میں ممکن ہے، اور پھر اس آزاد مملکت کے اساسی خط و خال متعین کر کے اس کے حصول کی راہیں متعین کی۔ آج اگر ہمارا شمار دنیا کی آزاد قوموں میں ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اسی کی نگاہ دور رس اور حقیقت شناس کا تصدق ہے، اور اگر اس خطہ زمین میں کبھی صحیح اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اسی قرآنی مفکر کے تصورات کی رہین منت ہوگی۔ خدا رحمت کو نہ آشقان پاک کی نظرہ۔ علامہ اقبال کا تعارف بالعموم ایک شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اسے بڑے سے بڑا خطاب جو دیا گیا وہ شاعر مشرق تھا، یا ذرا بلند علمی طبقے میں ایک مفکر یا فلاسفر کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، شاعر بھی تھے، فلاسفر بھی، لیکن وہ اسے جانتے تھے کہ شاعر ہوں یا فلاسفر، وہ اپنے افکار کی دنیا میں غرق رہتے ہیں، انسان کی عملی زندگی سے اور اس زندگی کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ شاعر کے متعلق تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، اور مفکر اور فلاسفر کو یہ تنبیہ کی کہ اگر نہ سیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ اس کی توجہ زمین کے ہنگاموں پر تھی، اور کیونکہ ہماری قوم صدیوں سے جذباتی واقع ہوئی ہے، زمین کے ہنگاموں سے اس کو سروکار بھی رہا، ہمیں بھی وہی اقبال پسند ہے کہ جسے زمین کے ہنگاموں سے وابستہ نہ ہو، شاعر ہو فلاسفر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ اقبال کی فکر کا سرچشمہ خدا کی کتاب تھی، اور خدا کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آتنا فی الدنیا حسنۃ پہلے کہتا ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ اس کے بعد کہتا ہے۔ وہ مومن کے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں سب سے پہلے ضمانت دیتا ہے، اور اسی کے تسلسل میں سے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اس کی خوشگواریاں اور شادابیاں بھی گناتا ہے۔ یہ اصل میں یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں باندھ رکھا ہے، ورنہ زندگی تو ایک مسلسل جوئے رواں ہے، ایک بہنے والی ندی ہے، یہاں سے وہاں تک مسلسل جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ندی میں اگر سامنے کا پانی غلیظ ہو، گدلا ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ ذرا آگے چل کر وہ پانی صاف اور بہتر نظر آ جائے۔ وہ تو جس قسم کا اس وقت سامنے کا پانی ہے وہی پانی آخر تک جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا
کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ وہ قوم کی امروز کی تقدیر کو سنوارنے کی فکر کرتا تھا۔ اور اسی کے تسلسل میں جب قرآن کی روح سے تقدیر کی امروز جو ہے سنورے گی تو پھر اس کا مستقبل اس دنیا میں بھی اس کے بعد کی زندگی میں بھی سنورا ہوا ہوگا۔ امروز کی زندگی میں سب سے مقدم روٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ سمجھا یوں جاتا ہے کہ صاحب یہ مذہب کو اس سے کیا تعلق، یہ تو دنیا داری کا دھندا ہے۔ لیکن کوئی دھندا بھی کسی طرح بھی نہ چل سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے اور روٹی کی فکر سب سے پہلے بتاتا ہے۔ جنت آدم کا ذکر قرآن کے پہلے اوراق میں آتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے انہیں کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جنتی زندگی یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کو بھوک لگے، جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کے کھانے کو اس کو مل جائے، جہاں سے بھی ہو۔ یہ کیفیت ہے جنت کی زندگی کی، اور وہ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام اسے کہتا ہے جہاں جنت کی کیفیات اسی زندگی میں ہمارے سامنے ہوں۔ اسلامی نظام یا اسلامی زندگی کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر یہ جو کیفیت ہے کہ ہر بھوکے کو جہاں وہ ہے پیٹ بھر کر اس کی منشا کے مطابق وہ مل جائے گا، اور وہ کسی کا رہین منت نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کوئی اس پر احسان نہیں رکھے گا۔ وہ حق للسائل والمحروم بطور حق کے یہ چیز اس کو میسر آئے گی۔ اور اسلامی مملکت کی زندگی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے۔ یہ اہمیت ہے قرآن کی روح سے روٹی کے مسئلے کی۔ یہ تو ہوا جنت کی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا، خدا کا پہلا گھر جسے کہا گیا ہے، اس گھر کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی ہے انہوں نے، آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مہران حرم خدا کے گھر کی تکمیل کی۔ اس تکمیل کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو دعا ہوگی وہ کتنی مقدس، کتنی برتر، کتنی بلند، کتنی اعلیٰ تعلیم وہ دعا ہوگی۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اے مولا میں نے اپنے گھر کی اولاد میں سے یہاں بتا دیا ہے ان کو وادی غیر ذی زرع ہے، ایسا انتظام کیجئے کہ ان کو ہر طرح سے روٹی ملتی رہے یہاں۔ یہ دعا کی جا رہی، اور اس کے بعد پھر تشریح کی جا رہی ہے اس جنت کی زندگی کی، یہ کہہ کر کہ یاد رکھیے انا لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری وانا لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اس میں تمہیں معاف رکھیے گا موسم کا اثر ہوتا ہے مجھ پر۔ کہا کہ آدم تمہیں اس زندگی کے اندر نہ بھوک اور پیاس کے متعلق کوئی پریشانی ہوگی، نہ لباس اور مکان کے متعلق کچھ تردد کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ مہیا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی جو خدا کے نام پر جو مملکت قائم ہوگی
اس کا ذمہ یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرے، اور یہ اس پہ کوئی احسان نہیں دھرنا، وہ بطور حق کے اس کو مصول کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے شروع سے آخر تک اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قوموں کی زندگی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوم تھی، اس کو چاروں طرف سے رزق آتا تھا، اطمینان بھی تھا اس کا، اس کو یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے کفران برتا، جو کچھ ان کو ملا تھا، کفر کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا دوسروں سے۔ ہر صاحب قوت نے کوشش کی کہ جو کچھ اس کو ہاتھ میں آتا ہے لے اور دبا کے رکھ دے۔ جب اس نے یہ کیفیت ہوئی اس قوم کی، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اس قوم پر خوف اور بھوک کا عذاب طاری ہو گیا۔ گویا بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے جو کسی قوم پر طاری ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں امن، اطمینان اور بھوک سے بے نیازی، یہ ہے جو اس قوم کی کیفیت جس پر خدا کا انعام ہو۔ قریش کو جو انعامات خداوندی کی یاد دلائی گئی تو قرآن کریم میں ہے کہ ان سے کہو کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں خدا نے تمہیں بھوک کی طرف سے بے نیاز کیا ہے اور خوف کوئی نہیں ہے تم پہ۔ یہ خدا کی وہ برکات ہیں کہ جن کی بنا پہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی قوانین کی عطایت کرو جس نے تمہیں ان نوازشوں سے نوازا۔ مطلب یہ تک کہنے کا تو قرآن نے ایک فکرے میں بات واضح کر دی۔ چار لفظوں میں یہ ابدی اصول واضح کر دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرما لیجیے کہ روٹی کے مسئلے کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن تھا، اس لیے اس نے ابتدائی عمر میں ہی اس کو سمجھ لیا تھا